رخ کرتے ہیں شہر قائد کا۔ مختلف علاقوں میں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی ہے۔ صدر، طارق روڈ، گلشن اقبال، نیو کراچی سمیت دیگر علاقوں میں بھی رم جھم ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گلستان جوہر، اسکیم گلزار ہجری، گلشن حدید اور سعدی ٹاؤن میں بھی بارش ہوئی ہے۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور یہ سلسلہ کل تک مزید جاری رہ سکتا ہے، محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ اور کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوئی ہے۔ صدر، طارق روڈ، گلشن اقبال، نیو کراچی سمیت دیگر علاقوں میں رم جھم کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دیگر علاقے ہیں گلستان جوہر، اسکیم گلزار ہجری، گلشن حدید اور سعدی ٹاؤن میں بھی بارش ہوئی ہے۔ سندھ کے دیگر شہروں میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بارشیں مزید بھی ہوں گی اور کل تک کے مزید بارشوں کا جو سلسلہ ہے اس کا امکان ظاہر کیا گیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے، اور اسی کے پیش نظر امتحانات بھی جو ہے انٹرمیڈیٹ کے وہ ملتوی کیے گئے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کراچی سے۔ مختلف علاقوں میں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہوئی ہے اور بارش کا یہ سلسلہ کل تک جاری رہے گا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، ہمارے نمائندے نوید کمال ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات نے جو ہے 2 روز کے لیے بارش کی پیشگوئی کی تھی، جس کے بعد کراچی میں جو ہے کل سے 2 دن کے لیے جو تعلیمی ادارے پرائیویٹ اور سرکاری وہ بھی بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس وقت بھی جو ہے کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش جاری ہے، کہیں پہ تیز کہیں پہ ہلکی بارش ہوئی۔ صدر میں تیز بارش ہوئی، اسی طرح گلزار ہجری، اسکیم 33، سعدی ٹاؤن، گلستان جوہر، گلشن اقبال کے کچھ علاقوں میں جو ہے تیز بارش ہوئی۔ ناظم آباد، نیو کراچی، لیاقت آباد، اس سے ملکہ علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی۔ کچھ علاقے کراچی کے ایسے تھے جہاں بارش نہیں ہوئی۔ کچھ علاقوں میں جو ہے جیسے ہی بارش ہوئی اس کے بعد جو ہے بجلی کا جو ہے تعطل ہوا، بجلی غائب ہوگی، جس سے جو ہے شہریوں کو شدید مشکلات کا جو ہے سامنا ہے۔ بارش ہوتے ہی جہاں موسم خوشگوار ہوتا ہے وہیں اب کراچی کے شہریوں میں طویل جو مونسون کا سسٹم ہے اس کے بعد خدشات جو ہے جنم لے رہے ہیں۔ شہری یہ کہتے ہیں کہ سڑکوں سے جو پانی کی نکاسی ہے اس کا کوئی مؤثر نظام نہیں ہے، اس کے ساتھ جو ہے جو گٹر ابل پڑتے ہیں اس کی کوئی نکاسی کا انتظام نہیں ہے، جس سے یہ باران رحمت انتظامیہ کی وجہ سے باران زحمت بن جاتا ہے۔ 2 روز کی یہ بارش ہے، کراچی کے شہری جو ہے وہ گھروں تک محصور رہیں گے کیونکہ سڑکیں جو ہے تالاب کا منظر پیش کرنے لگتی ہیں اور کہیں آمد و رفت جو ہے اس طرح ممکن نہیں رہے گی۔ تعلیمی ادارے بند ہیں، دفاتر کھلے ہوئے ہیں، دفاتر میں لوگوں کی آمد و رفت ہوگی۔ کل جو ہے 2 روز کے کل سے جو تعلیمی ادارے سندھ حکومت نے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے نوید، آپ نے تفصیلیں آگاہ کیا، آپ کا شکریہ۔ سندھ میں طوفانی بارشیں اور سیلاب کی صورتحال، پی ڈی ایم اے نے فوج سے ہنگامی مدد طلب کی ہے۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے این ڈی ایم اے کو مراسلہ ارسال کیا ہے۔ مراسلے کے مطابق سندھ میں ریلیف اور ریسکیو کے کاموں میں سول انتظامیہ کو فوج کی فوری مدد کی ضرورت ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے سلمان شاہ کا کہنا ہے کہ سندھ میں بارشوں سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، جس کے لیے ریلیف سرگرمیاں تیز کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے حیدرآباد کے 9 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے کراچی میں بلدیاتی انتخابات سے متعلق آج اجلاس دوبارہ طلب کر لیا ہے۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق آج کے اجلاس میں سندھ حکومت کے مختلف نکات اور محکمہ موسمیات کی رپورٹ کا جائزہ لے کر حتمی فیصلہ کیا جائے۔ حیدرآباد کے 9 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ حالیہ بارشوں اور سیلاب کی وجہ سے کیا ہے۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ 28 اگست کو شیڈیول تھا۔ سندھ میں بارشوں کے باعث محکمہ تعلیم نے اسکول کالجز 2 روز کے لیے بند کر دیے ہیں۔ انٹر بورڈ اور جامعہ کراچی نے بھی پرچے ملتوی کر دیے ہیں۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کے مطابق 24 اور 25 اگست کو اسکولز اور کالجز بند رہیں گے۔ ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز سندھ کے اعلامیے کے مطابق تمام نجی اسکول طلبہ اور اساتذہ کی چھٹی یقینی بنائیں۔ فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والے اسکولز کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انٹر بورڈ اور جامعہ کراچی نے بھی آج اور کل ہونے والے تمام پرچے ملتوی کر دیے ہیں۔ نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی۔ مریم نواز نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا، راجن پور کی تصاویر دیکھ کر دل تڑپ گیا۔ ان کے پاس وہ خود جا رہی ہیں۔ تمام حکومتوں اور مخیر حضرات سے درخواست ہے کہ اس مصیبت میں مبتلا اللہ کی مخلوق کی خیرگیری کریں۔
ہمیں خبر یہ ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ ہمیں سیاست چھوڑ کر بارش سے متاثرین کی مدد کرنی چاہیے۔ ایک شخص اداروں کو دھمکیاں دے رہا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے سندھ کے صوبائی وزراء سے ملاقات کے دوران کہا کہ ملک بھر میں بارشوں کی وجہ سے ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے۔ ہم سب کو اس وقت سیاست چھوڑ کر صرف اپنے متاثرہ بہن بھائیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ چاروں صوبوں میں متاثرین کی نگاہیں ہماری طرف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ملک میں ایک شخص کا اقتدار کا نشہ اسے پاگل کر رہا ہے۔ یہ شخص ہر روز ہماری فوج پر تنقید کر رہا ہے۔ فوج، پولیس اور عدلیہ کو دھمکیاں دے کر کہتا ہے کہ مجھے گرفتار کر کے دکھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کمبر شہداد کوٹ میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ۔ کہا کہ سیاسی تماشے چلتے رہتے ہیں، ہماری ترجیح سیلاب متاثرین ہونی چاہیے۔ سیلاب متاثرین کے لیے وفاق اور اقوام متحدہ کی مدد کی درخواست کی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے ہمراہ دورہ کرتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سندھ میں سیلاب سے گھروں اور فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ متاثرین کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ریلیف دیں گے۔ سیلاب متاثرین کو فوری مدد کی ضرورت ہے۔ ہم نے فوج اور پاک بحریہ کی بھی مدد کی درخواست کی ہے۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ انتظامیہ سیلاب زدہ علاقوں میں نقصانات کا جائزہ لے رہی ہے۔ پاک بحریہ کا بارشوں اور سیلاب سے متاثرہ سندھ کے مختلف علاقوں میں امدادی آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ کے جوان سجاول، شاہ بندر، کیٹی بندر جاتی، چوہر جمالی، گھوٹکی، مرید کھوسو اور میرپور خاص کے علاقوں میں امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ میڈیکل اور غوطہ خور ٹیمیں مقامی افراد کو ریسکیو، ریلیف اور طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ سول انتظامیہ کے تعاون سے متاثرہ علاقوں سے پانی کی نکاسی اور متاثرین کو راشن اور دیگر امدادی سامان فراہم کر رہی ہے۔ بلوچستان میں مانسون کی بارشوں کے بعد کی صورتحال پر اعلیٰ سطح کے اجلاس پی ڈی ایم نے آفس میں ہوا۔ وزیر اعلیٰ عبدالقدوس پزنجو، کمانڈر 12 کور لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور نے شرکت کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ شدید بارشوں سے صوبے میں ایک بڑا ڈیزاسٹر پیدا ہوا ہے۔ پاک فوج کے ٹروپس کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ آرمی چیف نے کہا ہے کہ جہاں پہ روڈ نیٹ ورک دوسری چیزیں میں جہاں پہ ضرورت ہو ہم مشکور ہیں آرمی چیف کا۔ اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ لسبیلا میں ہمارے ایک بہت بڑا نقصان بھی اسی ریلیف ایکٹیویٹیز میں ہوا۔ ایک چھوٹا موٹا امتحان نہیں ہے، بہت بڑا امتحان ہے، بہت بڑا ڈیزاسٹر۔ کوشش کریں گے لوگوں کو ریلیف دیں۔ ریہیبلیٹیشن کے پروسیس تو آگے آئے گا۔ ہم اپنے لوگوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ ہاں، راشن اور چیزیں تو اویلیبل ہیں، وہ ہر جگہ سے ہم کر کے پی ڈی ایم اے کی طرف این ڈی ایم اے کی پرائم منسٹر کی ہدایت پہ وہ جو دے رہے ہیں، اور ڈی سیز کو ہدایت کیا کہ کہیں پہ بھی روڈ بند نہیں ہونا چاہیے، اور جہاں پہ بھی ہو فوری طور پر مشینری لگا کے جس کا مشینری ہو اس کے پوچھے بغیر اس پہ کام پہ لگا دو۔ پرائم منسٹر صاحب کا مشکور ہیں کہ شروع دن سے وہ سپورٹ کر رہے ہیں اور جس طرح وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ یہ نہیں لگتا ہے کہ کہیں پہ ہمیں رپورٹ ملی کہ نہیں پہنچا ہے۔ اگر نہیں پہنچا ہے تو اس علاقے کا ڈی سی اپنے آپ کو سسپینڈ سمجھے اور کمشنر سسپینڈ یہ تو پہلے دن سے ہے۔ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے پوری قوم سے سیلاب زدگان کی مدد کی اپیل کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں سیلاب سے ہونے والی تباہی ناقابل بیان ہے۔ حکومت سیلاب زدگان کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ادویات اور ڈاکٹرز کی ٹیمیں بھیجی گئی ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کا سب کچھ بہہ گیا ہے۔ لسبیلا ڈسٹرکٹ کا میں نے دورہ کیا جو سب سے زیادہ متاثر ہے، آپ یقین مانیں اٹس وینشڈ، یہ بہہ گیا ہے پورا۔ جو تباہی میں دیکھ کر آیا ہوں، جو تباہی ہوئی ہے وہ حکومتی سطح پہ بحال نہیں ہو سکتی۔ حکومت اپنی پوری کوشش کرے گی، گورنمنٹ از ٹوٹلی کمیٹیڈ، ہر سطح پہ کمیٹیاں، این ڈی ایم اے، ریلیف کمیٹی سب کام کر رہی ہیں، لیکن جب تک سارے پاکستانی مل کے بلوچستان کی اور سندھ کے اضلاع کی مدد نہیں کریں گے، بالخصوص بلوچستان کے لسبیلا اور جلمکسی، سندھ کا ٹھٹھا اینڈ ادر ڈسٹرکٹس یہ بہہ گئے ہیں، کیونکہ جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ منظر بہت ہی عبرتناک منظر ہے، وہ بہت ہی دل ہلا دینے والا ہے کہ ان لوگوں کے پاس نہ گھر ہے، نہ چھت ہے، نہ غذا ہے، نہ خشک زمین ہے،
कुछ भी नहीं है, बिल्कुल उनका सब कुछ बह गया है। सैलाब से मुतासर इलाकों में पाक फौज और एफसी के जवान इमदादी सरगर्मियों में मशरूफ़ हैं। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर के जरिए राशन की फराहमी और महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवान सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी दिखे हुए हैं। हैदराबाद, सांगड़, बदीन, ठट्ठा, जामशोरू, नौशहर फिरोज़ में 2 हेलीकॉप्टर से इमदाद पहुँचाने और लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। DG खान में हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए मुबारकी, बस्ती बाज़ार में खैमे और राशन पहुँचाया गया है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। बलूचिस्तान में मानसून बारिशों से मज़ीद 5 अफराद जान की बाजी हार गए। तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से हलाकतों की तादाद अब 230 हो गई है। 26,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुँचा है। PDMA के मुताबिक ज़्यादातर अमवात बोलान, कोयटा, जोब, कीच, दुकी, खुजदार, कोहलू, मस्तूम, हदनाई, किला सैफुल्ला और सिब्बी में हुई हैं। मुख्तलिफ हादसात में 98 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। 18 पुलों और 710 किलोमीटर शराहों को नुकसान पहुँचा है। PDMA ने 24 घंटों के दौरान कोयटा, जाफराबाद, नसीराबाद, ज़ियारत, दुकी और सोहबतपुर में 555 टेंट, 650 फूड पैकेट्स, 50 कंबल, 100 चटाइयाँ और 50 मच्छरदानियाँ तकसीम की हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया। वो कहते हैं कि दोहा में आज एक मसरूफ़ दिन गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट में कहा गया कि तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन पर मुफीद गुफ्तगू हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे क़तर पर हैं। ऐसे में उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। वो कहते हैं कि मैंने क़तर में मसरूफ़ दिन गुजारा है और जो मुख्तलिफ शोबे हैं उनमें ताउन के हवाले से तबादला ख़याल किया है और दोहा में आज एक मसरूफ़ दिन गुजारा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ट्वीट किया गया। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि तिजारत, सरमायाकारी और माशी ताउन पर मुफीद गुफ्तगू हुई है और दोनों ममालिक के ताल्लुकात को आगे बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल हुआ है। दौरे क़तर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने क़तरी हम मनसब शेख खालिद बिन खलीफा अब्दुल अजीज़ अल सानी से इस मुलाकात में 2 तरफ़ा और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से क़तर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के वफ़द ने भी मुलाकात की है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा 20 अगस्त को शहबाज गिल के हक़ में निकाली गई रैली के तनाजुर में दर्ज किया गया है। इमरान खान के खिलाफ FIR थाना पारा में दर्ज की गई। पुलिस के मुताबिक इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर दर्ज किया गया है। मुकदमे में तहरीक-ए-इंसाफ के 17 रहनुमाओं को नामजद किया गया, जिनमें मुराद सईद, फवाद चौधरी, फैसल जावेद, असद उमर, राजा खुर्रम नवाज, अली नवाज अवान, शेख रशीद और दीगर शामिल हैं। FIR में कहा गया है कि इमरान खान के इमा पर PTI रहनुमाओं और तकरीबन 1000 अफराद ने सड़क ब्लॉक की लाउड स्पीकर का भी इस्तेमाल किया। अभी वक्त हुआ न्यूज़ अपडेट्स का। साबिक़ वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं कि इस्लामाबाद के 25 किलोमीटर पर हुकूमत बदमाश बनी बैठी है। अपने ट्वीट में फवाद चौधरी ने कहा कि अपनी सूबाई हुकूमतों पर भी मैं खूब तनकीद करता हूँ। साबिक़ वफाकी वज़ीर ने कहा कि लोगों ने वोट सिर्फ वज़ीर बनने के लिए नहीं दिए। इमरान खान की गिरफ्तारी की कोशिश हो या 25 मई के वाक़यात, सूबाई हुकूमतों ने मायूस किया है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि इमरान खान को हाथ लगाना इतना आसान नहीं। इमरान खान को हाथ लगाकर तो देखें, इनको पाकिस्तान में क्या दुनिया में जगह नहीं मिलेगी। इस्लामाबाद में मौजूद मुख्तलिफ वफूद और सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि ये जो बातें कर रहे हैं गिरफ्तारी की, ये तो ख़ुद सारे मुलज़िम और मुजरिम हैं, इनकी जगह जेल में है। राना सनाउल्लाह ने मुल्क के लिए क्या किया? मॉडल टाउन का वाक़या किसको याद नहीं? शहबाज शरीफ ने कौन सा काम किया सिवाय करप्शन के? आज भी ज़मानतें करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें हर मसले के हल के लिए मुज़ाकरात करने चाहिए। वफाकी वज़ीर शेरी रहमान ने कहा है कि इमरान खान खुद को कानून से बाला तर समझते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नोटिस
خوش آئند ہے۔ شہری رحمان نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ججز اور پولیس افسروں کو دھمکیاں دینے کی روش قابل تشویش ہے۔ معاملے کو سنجیدہ نہ لیا گیا تو یہ روایت بن جائے گی۔ پی ٹی آئی حکومت کے دور میں آصف زرداری کا مہینوں ریمانڈ دیا جاتا تھا، یہ 2 دن کے ریمانڈ پر جج کو دھمکی دے رہے ہیں۔ غلطی تسلیم کرنے کے بجائے چیئرمین پی ٹی آئی اب بھی ملک بند کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن گرفتاری کے ڈر سے چھپ بھی رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل کے خلاف ناجائز اسلحہ رکھنے کے الزام میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم کو جسمانی ریمانڈ کے دوران پارلیمنٹ لاجز میں اس کے فلیٹ پر لے جایا گیا، جہاں ملزم کے کمرے سے 9mm کا روسی ساختہ پستول اور گولیاں برآمد کی گئی ہیں۔ ملزم نے دعویٰ کیا ہے کہ پستول لائسنس یافتہ اور اس کے ملازم کا ہے، مگر نہ تو ملزم شہباز گل اور نہ ہی ملازم لائسنس پیش کر سکا۔ شہباز گل بغاوت کے مقدمے میں 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اسلام آباد پولیس کی حراست میں ہے۔ اب خبر یہ ہے، الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ ضبط کرنے کا کیس پی ٹی آئی سے 6 ستمبر تک جواب طلب کر لیا گیا۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 4 رکنی کمیشن نے پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ ضبط کرنے کے کیس کی سماعت کی۔ تحریک انصاف نے متعلقہ دستاویزات اور جواب کے لیے وقت مانگا تو چیف الیکشن کمشنر نے استفسار کیا کیا ساری دستاویزات تو پی ٹی آئی پہلے ہی دے چکی ہے، جس پر پی ٹی آئی وکیل نے موقف اپنایا کہ پی ٹی آئی فوراً چیپٹر سے بھی دستاویزات منگوانی ہیں۔ تاہم الیکشن کمشنر نے کہا کہ 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت نہیں دے سکتے۔ کراچی میں این 245 کا ضمن انتخاب، تحریک انصاف کی کامیابی، ایم کیو پاکستان نے ہار تسلیم کر لی۔ وسیم اختر کہتے ہیں کہ 5 لاکھ میں سے صرف 25,000 کے قریب ووٹ پی ٹی آئی کو پڑے۔ الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے۔ انہوں نے پی ایس پی کے مصطفیٰ کمال اور سابقہ سینئر پارٹی رہنما فاروق ستار پر بھی تنقید کی اور سیاست چھوڑنے کا مشورہ دیا۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ 5 لاکھ ووٹ رجسٹرڈ ہیں 245 پہ، ٹھیک ہے، 25,000 ملے ہیں، ٹھیک ہے، بیانیہ ہے، مگر یہ بیانیہ ہم دیکھیں، یہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے اس کام میں آئے ہیں۔ میں نے ان کو بہت پہلے سمجھایا تھا عمران خان صاحب کو کہ یہ آپ کا کام ہے نہیں، ابھی آپ کو ایس ایچ او نے موبائل میں پھینکا نہیں ہے، اب پتہ چل رہا ہے۔ الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے، بہت ساری جماعتیں جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ ہارے ہیں۔ جو حال ہوا ہے تمہاری مچھلی کا اس الیکشن میں لکھا ہوا ہے، بس کرو، جاؤ اب یہاں سے، تمہاری دال نہیں گلے گی۔ کیا تمہارا دور آیا ہے، ہمارا وقت آئے گا، ایسا وہ ہے نا ایک شعر، کیا نام ہے اس کا؟ وقت آیا ہمارا، ہاں وہ بھی اس لائن میں لگ گئے ہیں۔ تالے کو بھی چاہیے کہ اب تالا کو چابی لگا کے سمندر میں پھینکے، آرام سے بیٹھے زندگی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت طری نے کہا ہے کہ موجودہ حکومت 5 منی بجٹ دے چکی، ایک اور آنے والا ہے۔ ترسیلات زر میں کمی ہوئی، خسارہ 4 بلین سے بڑھ گیا۔ جولائی میں برآمدات 23% کم ہو گئیں۔ مہنگائی مزید بڑھنے والی ہے، جبکہ حماد اظہر نے کہا کہ ان کی نااہلی کی وجہ سے ہر شعبہ بری طرح متاثر۔ 10% بجلی کی پیداوار کم ہوئی۔ آئندہ بجلی کے بلوں میں 10 روپے فیول ایڈجسٹمنٹ لگ کر آئے گئے۔ ایکسپورٹس 23% نیچے گری ہے جولائی کے بیچ، 23%۔ اس کا مطلب ہے 3.1 بلین ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 2.2 بلین پہ آ گئی ہے۔ ایک کوارٹر کے، ایک مہینے کے اندر ان کا جو ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ 4 بلین سے بڑھ گیا۔ 5 منی بجٹس آ گئے ہیں کیونکہ ایک کل آ گیا ہے اور ایک اور آنے والا ہے، کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انفلیشن جو ہوگی وہ 11.5% ہوگی اور ان کا اپنا اسٹیٹ بینک کل کہہ رہا ہے کہ 20% سے زیادہ ہوگی۔ 10% بجلی کی پیداوار بھی انہوں نے کم کی۔ اپنے دور میں 2013 سے 18 میں وہ جو مہنگے ترین کانٹریکٹس کر کے گئے تھے، وہ پلانٹ آج بند پڑے ہیں امپورٹڈ کول اور امپورٹڈ ایل این جی کے، کیونکہ اگر وہ چلائیں تو بڑی مہنگی بجلی بنتی ہے۔ مہنگائی عروج پہ جا رہی ہے، معاشی ترقی کی رفتار نیچے جا رہی ہے، کنٹریکشن کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت کراچی میں 50 روپیہ فی یونٹ بجلی چلی گئی ہے ٹیکسز ملا کے، اور باقی جو قوم ہے وہ خود باہر نکل رہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت بجلی کا جو عذاب ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کراچی کے شہری دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جماعت کی کاوشوں سے شہریوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، اسی لیے مخالفین الیکشن ملتوی کرنے کی سازش کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ادارہ نور حق میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ لوگوں کو تقسیم کر کے اپنی دکانیں لگا رہے تھے، لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اب لوگ کوئی سندھی مہاجر کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر رہا،
لوگ بلدیاتی انتخاب میں واضح طور پر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو شہر کا کام کرے گا، شہر کو اون کرے گا، شہر کا مقدمہ لڑے گا، تو ظاہر سی بات ہے ان کو نظر آ رہا ہے یہ کام جماعت اسلامی کر رہی ہے، اس لیے تکلیف ہے، اور اس تکلیف کی وجہ سے کسی بھی صورت میں یہ الیکشن ملتوی کرنا چاہتے ہیں جس کی مزاحمت کی جائے گی، اور کسی صورت یہ کراچی کے عوام کے لیے قابل قبول بات نہیں ہے۔